اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب شہاب نامہ کے 28ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بھاگل پور اور ہندو مسلم فسادات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بھاگل پور کلب ایک نہایت وسیع و عریض کھلے میدان میں واقع تھا۔ طلوع آفتاب سے قبل ہی اس میں انواع و اقسام کی رونق لگ جاتی تھی۔ ایک حصے میں شہر کے نوجوان جسمانی ورزشوں کے کرتب دکھاتے تھے، دوسری طرف بھاری بھرکم لالے اور لالیاں وزن گھٹانے اور بھوک بڑھانے کا جتن کرتے تھے۔ ایک کہنہ سال پیپل کے کھوکھلے تنے میں شوجی مہاراج کی مورتی نصب تھی۔ عقیدت مند صبح سویرے اس پر سندور، مکھن، پھول اور حلوہ پوری کے چڑھاوے بڑی فراوانی سے چڑھایا کرتے تھے۔ ایک جٹا دھاری محنت بڑی پابندی سے ان چڑھاووں کو سمیٹ لیتا تھا اور پھر مورتی کے سامنے بیٹھ کر پاٹھ آرمبھت کر دیتا تھا۔ اس کے ساتھ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کا ایک گروہ بھی آنکھیں بند کر کے پوجا میں مستغرق ہو جاتا تھا۔ پھر کہیں دور پیچھے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی۔ جوں جوں یہ آواز قریب آتی تھی، اس ماحول کی عبودیت کا طلسم ٹوٹنے لگتا تھا۔ جٹا دھاری محنت کے علاوہ اور بھی بہت سے پجاریوں کی محوت میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز بڑی شدت سے خلل انداز ہونے لگتی تھی۔ جب یہ آواز پیپل کے عین قریب پہنچ جاتی تھی تو محنت جو دیر سے کنکھیوں سے دور آتے ہوئے گھوڑوں اور ان کے سواروں کا جائزہ لے رہا ہوتا تھا، یکا یک ہری اوم کہتے ہوئے آنکھیں کھول کر اور آسن بدل کر بیٹھ جاتا تھا۔ کئی دوسرے پجاری بھی گردنیں موڑ موڑ کر عبادت کا حق ادا کرتے تھے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان عربی نسل گھوڑوں کا نظارہ کرنے لگتے تھے جن پر رانو اور ٹونو ہر صبح اپنی مارننگ رائڈ کے لیے نکلا کرتی تھیں۔ رانو نے سرخ کارڈرے کی پتلون اور زرد رنگ کا جمپر پہنا ہوتا تھا اور اپنی پیچ در پیچ زلفوں کو سمیٹ کر وہ سبز ریشم کے سکارف میں برمیوں کی طرح بڑی سمارٹ گرہ باندھتی تھی۔ ٹونو برجس اور چیک دار رائڈنگ کوٹ پہنتی تھی۔ اس کے سر پر کاسنی مخمل کی گول ٹوپی ہوتی تھی جس کے نیچے سے اس کے سرکش بالوں کی لٹیں سمپولیوں کی طرح اس کے گالوں کو ڈستی رہتی تھیں۔ ان کے گھوڑے ایک ساتھ مستانہ چال سے بھاگتے تھے اور ان کے زیر و بم کے ساتھ فضا میں طرح طرح کے رنگین غبارے بنتے اور بکھرتے تھے۔ جب وہ پیپل کے درخت کے پاس سے گزر جاتی تو جٹا دھاری محنت دوبارہ آنکھیں موند کر بیٹھ جاتا اور دوسرے پجاری بھی سر جھکا کر از سر نو گیان دھیان میں مشغول ہو جاتے۔ پجاریوں کی آنکھوں میں نور اور دل میں سرور پیدا کرنے کے بعد رانو اور ٹونو کلب میں میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس رکتی تھیں اور چند لمحے خوش گپیاں کر کے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر میدان کے دوسرے سرے پر کمشنر کے بنگلے کے پاس پہنچ جاتی تھیں۔ بوڑھا کمشنر بھی غالباً انہی کے انتظار میں اپنا پیلا ڈریسنگ گاؤن پہن کر صبح سویرے لان میں نکل آتا تھا اور اپنے مالی کے ساتھ مل کر باغبانی کے شغل میں وقت گزارا کرتا تھا۔ وہ اس علاقے کا سب سے بڑا افسر تھا، اس لیے رانو اور ٹونو بھی اس کے ساتھ زیادہ دیر باتیں کیا کرتی تھی۔ نتھ نگر کی رپورٹ کے متعلق کمشنر سے ڈانٹ کھانے کے چند روز بعد ایک صبح میں نے رانو اور ٹونو کے درشن کرنے کے لیے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو سامنے والا میدان بالکل خالی تھا۔ نہ پیپل تلے پجاریوں کی منڈلی تھی، نہ کثرتی نوجوانوں کا جھمگٹا تھا، نہ بھاری بھرکم لالوں اور ہامتی ہوئی لالیوں کی قطار تھی۔ کمشنر کے لان میں بھی کوئی پیلا ڈریسنگ گاؤن گلاب کے پودوں پر جھکا ہوا دکھائی نہ دیتا تھا۔ سورج نکل آیا لیکن رانو اور ٹونو کے گھوڑے بھی کسی جانب سے نمودار نہ ہوئے۔ میں تیار ہو کر اپنے دفتر پہنچا تو کچہری میں بھی مقدمہ بازوں کا کوئی خاص رش نہ تھا۔ وکیل وکلا بھی خال خال نظر آتے تھے۔ میرا پیشکار بھی غیر حاضر تھا۔ کچھ عرصے بعد میرا کورٹ انسپکٹر چند کاغذات لے کر آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ کل رات نتھ نگر میں ہندو مسلم بلوہ ہو گیا۔ اب نتھ نگر میں کرفیو اور بھاگل پور میں دفعہ 144 نافذ ہے، اس وجہ سے کچہریاں بے رونق ہیں۔ نتھ نگر میں فساد کی خبر میرے دل نے اس طرح وصول کی جیسے ماہ سیام کا اولین روزہ دار حلال عید کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے نفس کی ساری کمینگی مسرت و انبساط کے تھیپڑوں سے جوش کھا کھا کر سمندر کی لطیف جھاگ کی طرح میرے وجود پر چھا گئی۔ بیوروکریسی کا بے نام سا پلہ جو خفیہ طور پر میرے اندر ہی اندر پرورش پا رہا تھا، ایک دم انگڑائی لے کر جوان ہو گیا
اور دم اکڑا کر، چھاتی پھلا کر، تھوتنی اٹھا کر بولے کتے کی طرح بے تحاشا بھوں بھوں کرنے لگا کہ دیکھا پھر، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ ناتھ نگر کی گلیوں میں خون تو نہتے مسلمانوں کا بہا تھا، لیکن اس فتح و نصرت کا سارا صحرا میری انا فقط اپنے ہی سر باندھنے پر مصر تھی۔ مسجد میں تراویح پڑھتے ہوئے نمازیوں پر حملہ تو نشے میں چور مسلح لاٹھیالوں نے کیا تھا، لیکن میرا پھولا ہوا نفس کچھ اس طرح دون کی لے رہا تھا گویا یہ سب اس کے اپنے بھی بائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ سرکاری اعلان کے مطابق اس فساد میں 4 مسلمان شہید اور 1 لڑکی اغوا ہوئی تھی۔ اس خبر سے مجھے قدرے مایوسی ہوئی۔ کمشنر اور کلکٹر اور ڈی آئی جی اور ایس پی کے سر پر غرور کو نیچے دکھانے کے لیے تو مجھے اس سے کہیں زیادہ کشت و خون کی ضرورت تھی۔ ناتھ نگر کے اس ایک واقعے نے میری ذات کو افسرانہ وقار کی بھٹی میں تپا کر بیوروکریسی کی اس روایتی مشین میں باضابطہ فٹ کر دیا جو حسد اور رقابت اور کشاکشی اور زدہ زدی کے تیل سے چلتی ہے، اور جس میں انفاس اور املاک اور ناموس کا نقصان احساس کے پیمانے سے نہیں ناپا جاتا، بلکہ 4 قتل، 1 اغوا، 12 خنجر زنیاں، 8 آتش زدگیوں کا حساب جوڑ کر اعداد و شمار کے گوشواروں میں ڈھال لیا جاتا ہے۔ مجھے بڑی توقع تھی کہ جب کمشنر اور کلکٹر اور ڈی آئی جی اور ایس پی کلب میں آئیں گے تو میرے ساتھ آنکھیں چار کرنے سے شرمائیں گے اور کترائیں گے، لیکن یہ امید بھی نقش بر آب ثابت ہوئی۔ یہ حضرات بدستور کلب آتے تھے، ٹینس، بلیئرڈ اور رم کھیلتے تھے، کوئی ہے کہ نعرے لگا کر وسکی اور جن اور رم منگواتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ حسب دستور ہی ہاں کر کے ڈنر کے وقت اپنے اپنے گھر روانہ ہو جاتے تھے۔ انہی دنوں ایک روز کمشنر نے ناتھ نگر کی متنازعہ سلک فیکٹری کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ رائے بہادر سیٹھ بدری پرساد جھنجھنیا نے وار فنڈ میں 1 لاکھ روپے کا گراں قدر عطیہ دیا اور مقامی پولیس کی حفاظت میں فیکٹری کی تعمیر کا کام بعنوان شائستہ شروع ہو گیا۔ ناتھ نگر کے فساد کی فائل تو بہت جلد داخل دفتر ہو کر تاکہ نسیاں کی زینت بن گئی، لیکن میں اپنی مسترد شدہ رپورٹ کو بڑی احتیاط سے سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ ڈی آئی جی اور ایس پی تو نسبتاً کم تعلیم یافتہ اور ٹامی ٹائپ کے روایتی پولیس افسر تھے، لیکن کمشنر اور کلکٹر دونوں بڑے شائستہ، مہذب، باوقار اور پڑھے لکھے آدمی تھے۔ کمشنر بڑا سنجیدہ تاریخ دان تھا اور فرصت کے اوقات میں خوبصورت مصوری کرنے کا شوقین تھا۔ کلکٹر فلسفے کا طالب علم رہا تھا اور انسانی اور اخلاقی اقدار پر اس کی گہری نظر تھی۔ کیا سچ مچ انہیں اس بات کا ایمانداری سے یقین تھا کہ ناتھ نگر میں ہندو مسلم فساد کا خدشہ محض میرا فرضی وہمہ تھا؟ کیا پولیس کی رپورٹر نے واقعی ان کی آنکھوں پر ایسی مضبوط پٹی باندھ دی تھی کہ انہیں اس فساد کا کوئی شائبہ تک بالکل نظر ہی نہ آتا تھا؟ کیا کچھ ایسی دوسری مصلحتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ اس صورتحال کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے تھے؟ کچھ عرصہ تو یہ سوالات کانٹے کی طرح میرے دل میں کھٹکتے رہے، لیکن جیسے جیسے انگریز افسروں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بڑھتا گیا، ویسے ویسے ان سوالوں کے جواب بھی خود بخود مجھے ملتے گئے۔ انگریز افسر اپنی ذات میں کتنے ہی مہذب اور متمدن اور منصف مزاج اور بااخلاق کیوں نہ ہوں، ان کے سامنے ایک اور فقط ایک نصب العین ہوتا تھا، وہ یہ کہ ہر حالت میں، ہر طرح سے، ہر سطح پر برٹش راج کا استحکام اور بالادستی برقرار رہے۔ جس طرح جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے، اسی طرح اس مقصد کی برآوری میں بھی ان کے لیے سب کچھ حلال تھا۔ ذاتی تہذیب و تمدن، انصاف پسندی اور اخلاقی اقدار کو اس بنیادی نصب العین کے راستے میں حائل نہ ہونے دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب ناتھ نگر کا واقعہ رونما ہوا، اس وقت برصغیر میں برٹش حکومت طرح طرح کے خطرات میں گھری ہوئی تھی۔ مغرب میں ہٹلر کی فوجیں سارے یورپ پر چھائی ہوئی تھیں، مشرق میں جاپان فتح و نصرت کے ڈنکے بجاتا برما تک آ پہنچا تھا۔ ہندوستان میں بھی کانگریس کے تیور بری طرح بدلے ہوئے تھے۔ ان حالات میں بھاگل پور کے انگریز افسروں کو اپنے راج کی مصلحت اسی میں نظر آتی تھی کہ وہ ہر قیمت پر مقامی بااثر ہندوؤں کی خوشنودی اور خیر سگالی اپنے ساتھ رکھیں۔ اسی وجہ سے وہ نہ تو کمار اندر نارائن سنگھ کے خلاف کبھی کوئی بات سننے پر تیار تھے، کیونکہ وہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کا سربرآوردہ لیڈر تھا، اور نہ ہی وہ ست نارائن پانڈے پر کسی شک و شبہ کی گنجائش دیکھتے تھے، کیونکہ وہ لا تعداد ہندو غنڈوں کے لاؤ لشکر کا سرغنہ تھا۔ اگرچہ رائے بہادر بدری پرداش جھنجھنیا
اور دوسرے سیٹھ اپنے اپنے گھروں میں بڑی عقیدت سے گاندھی کی مورتیاں سجا کر رکھتے تھے اور غالباً ان کی پوجا بھی کرتے تھے، لیکن وہ علی الاعلان سرکار والا مدار کی حلقہ بگوشی کا دم بھرتے تھے اور وار فنڈ میں بڑی فیاضی سے چندہ بھی دیتے تھے۔ اس لیے وہ بھی فی الوقت انگریز افسروں کی آنکھ کا تارا اور مقامی انتظامیہ کے راج دلارہ تھے۔ ہندو اکثریت کی خوشنودی پر مسلمان اقلیت کی جان و مال اور عزت و ناموس کی قربانی رموز سلطنت کا ایک ادنا سا تقاضا تھی، جس میں ایک نتھ نگر چھوڑ 20 نتھ نگر بھی بڑی آسانی سے سما سکتے تھے۔ لیکن ایک برس کے اندر اندر جب ہوا کا رخ بدلا تو انگریز کی حکمت عملی نے بھی گرگٹ کی طرح اپنا رنگ تبدیل کر لیا۔ جولائی 1942 میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے واردھا میں اپنا وہ ریزولوشن پاس کیا جسے عرف عام میں ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک کوئٹ انڈیا موومنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ برطانیہ ہندوستان کا اقتدار فوراً ہندوستانیوں کے حوالے کر کے حکومت چھوڑ دے، ورنہ اقتدار زبردستی چھیننے کی غرض سے گاندھی جی کی سرکردگی میں ایک زبردست عوامی تحریک چلائی جائے گی۔ بظاہر اس تحریک کو عدم تشدد اصولوں کی بنیاد پر چلانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن گاندھی جی سمیت سب کانگریسی لیڈر ڈو اور ڈائی یعنی کریں گے یا مریں گے کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ یہ نعرہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کھلی دعوت تھی۔ 7 اگست 1942 کو بمبئی میں آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا، جس میں واردھا والے کوئٹ انڈیا ریزولوشن کی توثیق ہونا تھی۔ اس شام میں ٹینس کھیل کر کلب میں اپنی رہائشی کمرے کی طرف آیا تو برآمدے میں میرے کلیکٹر مسٹر پریڈو کی بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مسز پریڈو بڑی ہنس مکھ اور خوش اخلاق خاتون تھیں، لیکن نتھ نگر کے سانحے کی وجہ سے ہمارے باہمی تعلقات میں کسی قدر سرد مہری پیدا ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج رات ان کے ہاں ایک انتہائی اہم ڈنر ہے جس میں میرا شریک ہونا لازمی ہے، اس لیے وہ خود مجھے مدعو کرنے آئی ہیں۔ میں رات کے 8 بجے کلیکٹر کے ہاں پہنچا تو وہاں پر 2 اور انگریز افسر بھی موجود تھے، ایک ایس پی، دوسرا ایک فوجی میجر جو کسی خاص ڈیوٹی پر بھاگلپور آیا ہوا تھا۔ کلیکٹر نے شروع ہی میں یہ وضاحت کر دی کہ یہ ڈنر دراصل ایک ٹاپ سیکرٹ اسپیشل کمیٹی کا پہلا اجلاس ہے جس کے ہم 4 افراد ممبر مقرر کیے گئے ہیں۔ اگر آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے بمبئی کے اجلاس نے ہندوستان چھوڑ دو ریزولوشن کی توثیق کر دی تو کانگریس کو غیر قانونی جماعت قرار دے کر تمام بڑے بڑے لیڈروں کو فوراً گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد خطرہ ہے کہ بہت سے لیڈر زیر زمین روپوش ہو جائیں گے اور عوام کو تخریبی کارروائیوں پر اکسائیں گے۔ یہ اسپیشل کمیٹی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ مسٹر پریڈو نے مجھے مخاطب کر کے خاص طور پر زور دیا کہ میں اس کمیٹی کے قیام اور کام کی اطلاع مسٹر ٹی پی سنگھ کو ہرگز نہ دوں۔ مسٹر ٹی پی سنگھ بھی آئی سی ایس کے افسر تھے اور مجھ سے 5 برس سینئر تھے۔ کچھ عرصہ قبل وہ انگریز افسروں کی ناک کا بال تھے۔ نتھ نگر کا چارج میرے ہاتھوں سے چھین کر انہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن اب بدلتے ہوئے ماحول میں صورتحال برعکس ہو گئی تھی۔ 8 اگست کو بمبئی میں آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس نے کوئٹ انڈیا قرارداد کی توثیق کر دی۔ گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اس موقع پر نہایت سخت تقریریں کی۔ 9 اگست کی صبح کو کانگریس کی جماعت کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اس کے بہت سے سربراوردہ لیڈر ہر جگہ گرفتار ہو گئے، باقی سینکڑوں کارکن روپوش ہو کر زیر زمین چلے گئے۔ اس کے بعد جگہ جگہ قتل و غارت، لوٹ مار اور دہشت انگیزی کا دورہ شروع ہو گیا۔ بھاگلپور کا ضلع اس طوفان کی لپیٹ میں بڑی شدت سے آیا۔ سب سے پہلے ہم نے دور دور بکھرے ہوئے اکا دکا انگریز خاندانوں کو جمع کر کے بھاگلپور کلب میں یکجا کیا۔ پھر ایک سٹیمر جہاز خالی کرا کے دریا کے عین منجدھار میں گورا فوج کی نگرانی میں لنگر انداز کر دیا تاکہ اگر مقامی حالات بالکل بے قابو ہو جائیں تو انگریز افسروں اور دوسرے انگریز خاندانوں کو اس میں بٹھا کر کسی محفوظ مقام کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ دن رات کانگریسی ہجوم جگہ جگہ ایسی قیامت برپا کر رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے بھاگلپور کا شہر ضلع کے دوسرے حصوں سے اور ضلع باقی صوبے سے کٹ کر الگ تھلگ رہ گیا۔ ہڑتالوں کی وجہ سے کھانے پینے کا سامان کمیاب ہو گیا اور کلب میں محصور انگریز خاندان صبح و شام دال چاول پر گزارا کرنے لگے۔
15 روز بعد پٹنہ سے ایک فوجی ہیلی کاپٹر نے آ کر کلب کی گراؤنڈ میں سبزیوں اور گوشت کے کچھ تھیلے پھینکے تو بہت سے بوڑھے انگریز مرد اور عورتیں وفور جذبات سے سسک کر رونے لگیں۔ اس تحریک کے دوران بھاگلپور کے ضلع میں تشدد اور تخریب کاری کے جو واقعات رونما ہوئے ان کی نوعیت کچھ اس طرح کی تھی۔ ایک پولیس کانسٹیبل کو جان سے مار کر یونین جیک میں لپیٹ کر درخت سے لٹکا دیا گیا۔ 2 چوکیداروں نے ملازمت سے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو ایک کی ناک اور دوسرے کے کان کاٹ ڈالے گئے۔ جگہ جگہ ریل کی پٹری کو اکھاڑنا اور ریل کے پلوں کو مسمار کر کے وہاں سرخ جھنڈیاں لگانا تاکہ ریل گاڑیاں حادثوں سے دوچار نہ ہوں۔ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کی تاریں بار بار اور جگہ جگہ سے کاٹنا، ریلوے اسٹیشنوں، تھانوں، ڈاک خانوں، سرکاری دفتروں، کچہریوں، مال خانوں، خزانوں پر حملے کرنا، لوٹنا اور نظر آتش کرنا، عدالتوں میں گھس کر مجسٹریٹوں کی کرسیوں پر قبضہ کر کے بیٹھنا اور مقدمات کی مسئلوں کو درہم برہم کر کے ضائع کرنا، ریل گاڑیوں میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا اور جگہ جگہ اور بار بار گاڑی روکنے والی ہنگامی زنجیر کو کھینچنا، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، مالیہ، آبیانہ اور دوسرا ہر قسم کا ٹیکس حکومت کو ادا کرنے سے انکار کرنا، ہڑتالیں کرنا اور سرکاری سرپرستی میں چلنے والی دکانوں اور بدیشی مال کی دکانوں اور گوداموں کو لوٹنا اور جلانا، کالجوں اور سکولوں کو زبردستی بند کروانا، سرکاری ملازموں کا حقہ و پانی بند کرنا، برطانوی نظام حکومت کے متوازی ہر سطح پر اپنا قومی نظام حکومت قائم کرنا اور چلانا، کاغذ کے نوٹوں کو رد کر کے صرف چاندی کے سکے اس طرح ذخیرہ کرنا کہ انگریزی کرنسی کا نظام معطل ہو کر ناکام ہو جائے۔ بھاگلپور کے ضلع میں یہ تمام حربے کسی نہ کسی حد تک کئی جگہ آزمائے گئے، لیکن رفتہ رفتہ تحریک کا زور ٹوٹ گیا اور حکومت کا پلہ بھاری رہا۔ اس ایجیٹیشن میں پولیس اور فوج کی فائرنگ سے سارے صوبے میں جتنے لوگ مارے گئے ان کا صحیح شمار ناممکن ہے۔ جو گاؤں اس تحریک میں پیش تھے ان پر سزا کے طور پر اجتماعی جرمانہ بھی لگایا گیا۔ صوبہ بہار کے 8 ضلع کے 170 دیہات سے 9,78,000 روپے کی رقم اجتماعی جرمانہ کے طور پر وصول کی گئی۔ اس میں بھاگلپور ضلع کے 24 گاؤں کا حصہ 1 لاکھ روپیہ تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔